وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 سے لے کر 152 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ لا یحب نہیں پسند کرتا، لا یحب نہیں پسند کرتا، اللہ 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 اللہ، الجہر اونچی آواز سے، الجہر اونچی آواز سے، بالسوء من القول برائی کی بات کرنے کو، بالسوء من القول برائی کی بات کرنے کو، الا مگر، الا مگر، من جس پر ظلم ظلم کیا گیا ہو، ظلم ظلم کیا گیا ہو، وکانا اور ہے، وکانا اور ہے، اللہ 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 اللہ، سمیعاً خوب سننے والا، سمیعاً خوب سننے والا، علیماً خوب جاننے والا، علیماً خوب جاننے والا۔ اس آیت میں معاشرے کی اصلاح کا بہترین اصول بتایا گیا ہے۔ ایک طرف تو یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ ظلم کے خلاف آواز ضرور اٹھائی جائے، اور ظلم کے بدلے میں تم بھی اس پر اتنا ہی ظلم کر سکتے ہو، لیکن بہترین عمل یہ ہے کہ تم اس کو معاف کر دو۔ مظلوم کس سے شکوہ کر سکتا ہے؟ یعنی مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ظالم کے لیے بد دعا کرے، یا حکم کے سامنے ظالم کا ظلم بیان کر کے اس سے استغاثہ چاہے، یا دوسرے لوگوں سے بیان کرے تاکہ وہ اس ظالم کا ہاتھ روکیں، یا کم از کم خود ظالم کے اس قسم کے ظلم سے بچ جائیں۔ یا مثلا اگر کسی نے اسے گالی دی ہے تو وہ بھی ویسی گالی دے دے، مگر زیادتی نہ کرے۔ اور ظالم کوئی بھی ہو سکتا ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا منافق، یہودی ہو یا کافر۔ مظلوم کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی دوسری کی بری بات لوگوں سے بیان کرتا پھرے، اور اسی کا نام غیبت ہے، جو گناہ کبیرہ ہے، جس کا مقصد محض کسی شخص کو دوسروں کی نظر میں ذلیل بنانا ہوتا ہے۔ اور جس شخص کی غیبت کی جائے، اس کو جب معلوم ہو تو اس کے جذبات کا بھڑک اٹھنا ایک فطری بات ہے۔ مکہ میں مسلمانوں پر مظالم کی نوعیت اور تھی اور مدینہ میں اور تھی۔ مدینہ میں یہود اور منافقین مسلسل مسلمانوں کو دکھ پہنچاتے رہتے تھے، کبھی استہزاء سے، کبھی سازش اور مکر و فریب کی چالوں سے، کبھی کج بحثیوں اور بے جا قسم کے اعتراضات اور بیہودہ قسم کی گفتگو سے۔ اور ایسے حالات میں مسلمانوں کے جذبات کا بھڑک اٹھنا معمولی بات تھی۔ ایسی حالات میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے تاکہ کوئی بھی بات پتنگڑ بن کر کسی بڑے فتنہ کا باعث نہ بن جائے، لہذا وہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ ان تبدو اگر تم اعلانیہ کرو، ان تبدو اگر تم اعلانیہ کرو، خیرا کوئی بلائی، خیرا کوئی بلائی، او تخفوه یا اسے کرو، او تخفوه یا اسے کرو، او تعفو یا تم معاف کر دو، او تعفو یا تم معاف کر دو، عن سوء برائی کو، عن سوء برائی کو، فإن تو بے شک، فإن تو بے شک، اللہ 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 اللہ، کان ہے، کان ہے، عفواً بہت معاف کرنے والا، عفواً بہت معاف کرنے والا، قدیرہ بڑی قدرت والا، قدیرہ بڑی قدرت والا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بات نیکی کو ظاہر کرنا ہے۔ نیکی کو سرعام کرنے میں بعض قباحتیں ہیں، مثلا اس میں ریاکاری کا عنصر پایا جاتا ہے، مگر بعض اوقات ظاہر کرنے میں بھی حکمت ہوتی ہے، اور اسے دوسروں کو ترغیب دلانا مقصود ہوتا ہے
تاکہ وہ بھی اس قسم کی نیکی کا کام کریں، یا کوئی اور مصلحت ہوتی ہے، وگرنہ عام طور پر کھلے عام نیکی کرنے کا مقصد داد وصول کرنا یا اپنی تعریف کروانا ہوتا ہے، اور یہی چیز برائی میں داخل ہے۔ جب کسی نیکی میں ریاکاری پیدا ہو جائے تو عند اللہ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ اگر تم نیکی کو پوشیدہ رکھو گے تو یہ بہت اچھی بات ہے، جیسے صدقہ کے متعلق فرمایا اگر چھپا کر دو نعم ما ہی تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر صدقہ خیرات کرنا بھی جائز ہے، تاہم اگر پوشیدہ طور پر مستحق تک پہنچا دیا جائے تو ریاکاری نہیں رہتی، اور یہ ایک بہتر صورت ہے۔ تیسری چیز برائی سے درگزر کی تعلیم ہے۔ کسی نے قول یا فعل سے تمہاری برائی کی ہے، اگر تم اسے معاف کر دو تو یہ اعلیٰ درجے کی اخلاقی تعلیم ہے، اور اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ جل شان خوش ہو کر تمہاری لغزشوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اور تم نے انتقام لینے کی بجائے کسی ذکر تک نہیں کیا بلکہ اس پر صبر کر کے خاموشی اختیار کر لی ہے تو یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے۔ ادارہ ثانی انسان پر شاک گزرتی ہے، اس کے باوجود اگر انسان اس پر صبر و استقامت کا دامن تھام لے اور برائی کرنے والے کی برائی کا جواب نہ دے تو اس کے اعلیٰ مرتبت انسان ہونے کی دلیل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ اگر تم برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دو گے تو اس سے دشمن کا دل بھی نرم ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت کی جگہ محبت پیدا ہو جائے۔ البتہ فرمایا کہ یہ کام ہر آدمی نہیں کر سکتا بلکہ وہ لوگ کر سکتے ہیں من عزم الامور جو پختہ عزم رکھتے ہیں۔ درگزر کرنا اور معاف کر دینا صاحب عزت لوگوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ قانون کے طور پر بتا دیا ہے کہ کسی کی برائی نہ کرو، حتیٰ کہ کافر کے مقابلے میں صبر سے کام لو، کسی فرد یا جماعت کی غیبت نہ کرو۔ اگر کوئی مشرک داریہ یا کوئی غیر مذہبی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو تم اس کی برائی بھی لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ مسلمان کی تربیت کا یہ اعلیٰ اصول ہے کہ اگر برائی کا جواب برائی سے دیا تو کچھ نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے معافی والے قانون کو ہی پسند فرمایا۔ صرف کمزوروں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی شکایت پیش کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں قوت برداشت نسبتاً کم ہوتی ہے۔ اور ضمناً اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح کسی کی برائی بیان کرنا یعنی غیبت گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا پردہ پوشی بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا بجز گناہ ظاہر کرنے والوں کے، اور وہ گناہ یہ ہے کہ آدمی رات کو کوئی برا کام کرے، پھر جب صبح ہو تو اگرچہ اللہ نے اس عمل پر پردہ ڈال دیا تھا وہ کہ اے فلاں میں نے آج رات یہ اور یہ کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو اس کے عیب پر پردہ ڈالا تھا مگر اس نے اپنے عیب سے اللہ کے پردہ کو کھول دیا۔ ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی شخص کو ایسا ہرگز نہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی سابقہ زندگی کے عیوب جن پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا تھا لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، اور نہ ہی توبہ اس بات کی مقتضی ہے کہ کسی کے سامنے اپنا کچا چٹا کھولے، جیسے کہ عیسائیوں میں یہ دستور ہے کہ توبہ کے وقت پادری کے سامنے گزشتہ عیوب کا اظہار اقرار کرایا جاتا ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا ان بے شک الذین وہ لوگ جو یکفرون انکار کرتے ہیں باللہ اللہ کا ورسولہ اور اس کے رسولوں کا ویریدون اور وہ چاہتے ہیں ان یہ کہ یفرقوا تفریق کریں بین اللہ کے درمیان ورسولہ اور اس کے رسولوں کے درمیان ویقولون اور کہتے ہیں نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں ببعض
بعض کے ساتھ، ببعضی بعض کے ساتھ، ونکفر اور ہم کفر کرتے ہیں، ونکفر اور ہم کفر کرتے ہیں، ببعضی بعض کے ساتھ، ببعضی بعض کے ساتھ، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان یہ کہ یتخذوا اختیار کریں، یتخذوا اختیار کریں، بین ذالک اس کے درمیان، بین ذالک اس کے درمیان، سبیلا کوئی راہ، سبیلا کوئی راہ۔ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرنے والوں سے مراد داریہ، نیچری یا مادہ پرست ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ یا خالق کائنات کے وجود کو تو مانتے ہیں لیکن رسولوں کو نہیں مانتے، اور یہ بات فلاسفروں اور سائنسدانوں کا طبقہ ہے، کیونکہ ان کے نظریے کے مطابق خالق کے بغیر کائنات کا وجود میں آنا اور اس میں ایسا مربوط اور منظم نظام پایا جانا عقلاً محال ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جو اللہ پر، اس کے بعد رسولوں پر ایمان لاتا ہے اور بعض پر نہیں لاتا، جیسا یہود نہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اور نہ بعض دوسرے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے، اور نہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور عیسائی باقی پیغمبروں پر تو ایمان لاتے ہیں مگر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ ان کی کتابوں میں ہر آنے والے نبی کی بشارات موجود تھیں۔ اور تیسری راہ اختیار کرنے والوں سے مراد یہی تیسرا گروہ اہل کتاب ہے، ان کا ایمان تو یہ تھا کہ اللہ اور اپنے دور کے نبی اور اس پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا، اور کفر یہ تھا کہ ان کے نبی نے جو ان سے آنے والے نبی کی اطاعت کا عہد لیا تھا یا ان کی کتابوں میں جو بشارات موجود تھیں ان کا انکار کر دیا، اس لحاظ سے نہ وہ اللہ پر صحیح طور پر ایمان لائے اور نہ اپنے نبی پر اور نہ اپنی کتاب پر۔ اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ اولئک یہ لوگ ہم وہی ہیں الکافرون کافر، حقا اصل، واعتدنا اور ہم نے تیار کیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینہ رسوا کن۔ یعنی یہ تیسرا گروہ بھی ایسی پکا کافر ہے جیسے پہلے دو طرح کے لوگ پکے کافر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، اور پکا کافر ہونے میں سب یکساں ہیں۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے باللہ اللہ پر ورسولی اور اس کے رسولوں پر ولم یفرقوا اور نہیں انہوں نے تفریق کی بین درمیان احد کسی ایک کے منہم ان میں سے اولئک یہ لوگ سوف ان قریب یوتیہم انہیں دے گا اجورہم ان کے اجر وکان اور ہے اللہ غفورا بڑا بخشنے والا رحیما نہایت رحم کرنے والا۔ اس آیت میں سچے مومن کی تعریف کی گئی ہے، یعنی مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کے تمام رسولوں کو مانے، تو ایسے مومن اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش کے مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شان کا وعدہ سچا اور پکا ہے، کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے اور وہی رحم کرنے والا ہے۔ ایسی لوگ دنیا اور آخرت میں نجات پا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شان کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو اسلام و ایمان سے نوازا اور اپنی ذات پر اور اپنے تمام رسولوں پر ایمان لانے والا بنایا۔ اے اللہ ہم کو ایمان کامل اور اسلام صادق نصیب فرما، اور ہم کو اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پکا اور سچا امتی ہونا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام عقائد اور اعمال شریعت مطابق موافق ہوں، اور ہم سے جو اعمال میں کوتاہیاں سرزاد ہوئی ہیں
ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے اور ہم کو اپنی مغفرت نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔